اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، آج کا ہمارا بہت اہم موضوع ہے ایسا گناہ جس میں ہر دوسرا مسلمان مبتلا ہو کر احساس گناہ ختم کر چکا ہے، وہ ہے داڑھی منڈانا۔ آج کل ہر مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ حالانکہ داڑھی منڈانا ایک جو ہے عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے عورتوں سے مشابہت اختیار کی، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے مردوں کے ساتھ کسی چیز میں مشابہت اختیار کی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس برے عمل سے اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھیں۔ آف اللحاب اشرب الشوارب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو۔ اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، خوب ڈٹ کر ان کی مخالفت کرو۔ تو جب ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے، ان کی حمایت میں ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے قبر میں چہرہ انور پھیر لیں گے۔ جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص، بعض روایات میں مجوسی کا ذکر ملتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے جو ہے وہ داڑھی منڈائی ہوئی تھی تو سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا۔ جی، تو لہٰذا اس برے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کشف الخفا علامہ جلونی کی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب، کہ امام غزالی نے بعض روایات میں فرشتوں کا ذکر کیا کہ ان کی ایک جماعت ہے، وہ یہ تسبیح روزانہ پڑھتی ہے سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت دے دی ہے، وزین النساء بالزوائب، اور عورتوں کو مینڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ زینت بخش دی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو بظاہر ایک عجیب سا کام ہے۔ التمہید علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے، موطأ امام مالک کی شرح ہے، اور یہ مکتبہ قدوسیہ نے 26 جلدوں میں شائع کی تھی، لیکن مصر نے اب 60 جلدوں میں یہ موطأ امام مالک کی شرح شائع کر دی۔ اور علامہ ابن عبد البر، حافظ ابن عبد البر التمہید میں لکھتے ہیں یحرم حلق اللحیۃ ولا یفعلہ الا المخنثون من الرجال، یعنی داڑھی کو بالکل صاف کرنا حرام ہے، اور یہ صرف ہیجڑوں کا کام ہے، یعنی اس فعل کو ہیجڑے ہی سر انجام دیتے ہیں، مرد کی یہ شان نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ تو خوبصورت بال جو ہے اپنے ان کو اعزاز سمجھتا ہے، پھر خاص کر سنی ہو کر سنت رسول کو گٹر میں بہا دے۔ ظاہر بات ہے حمام والے لوگ جب وہ داڑھی مونڈتے ہیں تو گٹر میں بال پھینک دیتے ہیں، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور آج ہم الحمدللہ جدید جو ایک سائنسی اس کے فوائد ہیں اور اس کے منڈانے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم جو ہے کسی کو ہدایت عطا فرما دے، لیکن سائنسی طور پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اعضائے رئیسہ، انسان کے جسم میں 3 اعضاء ہیں، قلب، جگر اور دماغ۔ یہ تینوں اگر صحیح رہیں تو انسانی جسم صحیح کام کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو قلب، دماغ، جگر، ان تینوں اعضاء میں سے کسی ایک عضو کے اندر کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماری جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم ان 3 اعضاء کو درست رکھیں اور ان کا ہر ایک کا مقصد سمجھیں تو ہمیں خوب یہ سائنسی طور پر مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ داڑھی منڈانے میں کتنے نقصانات ہیں اور رکھنے میں کتنے فوائد ہیں۔ دیکھیں جگر تندرست حالت میں صفرا بناتا ہے، جو ایک نالی کے ذریعے چھوٹی جو آنت ہے اس میں جاتا ہے اور کھانے کے ساتھ مل کر اس کو کیمیاوی بناتا ہے، اور یہ صفرا نظام ہضم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر جگر صفرا پیدا نہ کرے، ایک تو نظام ہضم بگڑتا ہے اور دوسرا شوگر اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماری جو ہے وہ انسان کا گھیراؤ کرتی ہے۔ نمبر 2، قلب، جی جس کو اردو میں دل کہتے ہیں۔
یہ جسم کو خون فراہم کرتا ہے، خون کی صفائی بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ خون بناتا رہتا ہے انسانی جسم میں حرکت رہتی ہے، اور جب یہ خون بنانا چھوڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں جی فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسانی جسم کے اندر ایک جو ہے وہ خاص حصہ ہے، ایک مضغہ ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے سارا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل کو جو ہے ایک تازہ ہوا، اچھا ماحول بیدار رکھتا ہے، اور گندا ماحول اور غلیظ غذائیں اور کیا کہتے ہیں کہ تنگ جگہ حرکت کو سست کر دیتی ہے۔ اور تیسرا اعضائے رئیسہ میں سے ہے محترم دماغ۔ یہ جسم کا یوں سمجھے کہ کنٹرول روم ہے۔ اعضائے رئیسہ میں دل کے بعد سب سے زیادہ اہم دماغ ہے۔ بندے کی عقل اس کے ذریعے باہر رہتی ہے، اور قوت شامہ اس کے لیے بڑی مددگار ہے۔ تو یہ تین اعضاء ہیں، ان تینوں اعضائے رئیسہ میں سے دو تو انسان کے پیٹ میں ہیں جی دماغ کے علاوہ، اور دماغ جو ہے وہ سر میں ہے جی۔ گویا جسم کی حکومت میں سر سب سے زیادہ جگہ پر مسند نشین ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، جب آپ داڑھی منڈائیں گے، اس طرح پھیریں گے اعضاء کے اوپر، وقت سے پہلے جھڑیاں آئیں گی، بڑھاپا پیدا ہوگا، اور پھر آپ خود سمجھدار ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، کئی ڈاکٹر یہ اس کام سے باز نہیں آتے، کئی جو ہے انہوں نے پی ایچ ڈی سائنس میں کی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اس برے عمل سے باز نہیں آتے۔ ذرا ہم غور تو کریں، اگر ہم ادھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بلیڈ چلائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے داڑھی جو ہے وہ دماغ کی قریب ترین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دماغ کے قریب داڑھی پر اس طرح چل جائے اور دماغ اس سے متاثر نہ ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لا محالہ دماغ جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ فی زمانہ آج کل قوت حافظہ وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ وجہ کیا تھی؟ پہلے لوگ الحمدللہ سنت رسول انہوں نے سجائی ہوئی تھی، اور صحابہ اکرام کی جو فتوحات کی وجوہات تھی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، ہر صحابی کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوتی تھی، اور خوب بال تھے۔ دشمن ان دیکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ایسے رو پڑتا تھا جیسے شیر ان کی آنکھوں کے آگے آ گیا۔ اس لیے وہ صحابہ اکرام جو ہے وہ جنگی فتوحات حاصل کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اور آج کل کے لوگوں کی حافظے مضبوط نہیں رہے۔ وجہ وہ یہ ہے کہ داڑھی منڈانے کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو قوت حافظہ ہے کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہماری آنکھیں بھی اس داڑھی کے قریب ہیں جو اعضائے رئیسہ ضروریہ میں سے، یہ دیکھتی رہ جاتی ہیں، اور داڑھی کی بہاریں ویران ہو جاتی ہیں، داڑھی مونڈنے سے یہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ آج یہ بات ہم سب کے مشاہدہ میں ہے کہ ہمارے زمانے میں ذوف بصارت کا مرض کثیر نہ ہو چکا ہے۔ آج کل ہر دوسرے بندے نے اینک لگائی ہوئی ہے، اور اب ڈاکٹر اس بات کے کہہ لے چکے ہیں کہ داڑھی پر بار بار اس طرح چلانے سے آنکھوں کی رگوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس برے عمل سے بچنا چاہیے، اور مزید اس کے آپ نقصان دیکھیں۔ کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، سر کے بال بھی تو منڈوائے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی لو جی حج کے موقع پر اتنے لوگ منڈاتے ہیں، عمرے کے موقع پر ٹنڈے کروائی جاتی ہیں، تو بھی تو انسانی جسم پر وہی اثرات ہونے چاہیے جو داڑھی منڈنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو محترم اس سوال کا جواب آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہیں سر کے بال، ایک ہیں داڑھی کے بال۔ سر کے بال اوپر کو ہوتے ہیں، آپ یوں دیکھتے ہیں، اور داڑھی کے بال نیچے کے ہوتے ہیں۔ اوپر نیچے جب رخ بدلے گا تو نتیجہ بھی بدلے گا۔ ان کے بالوں کا رخ جو ہے اوپر کو ہے، داڑھی کے بالوں کا رخ نیچے کو ہے۔ سر کے بال مونڈنے سے جو دخانیت کے عمل میں سمی بخارات ہیں اوپر کو اٹھ جائیں گے، اور دماغ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر داڑھی مونڈنے سے یہ سمی بخارات چہرے سے مس کرتے ہوئے اوپر اٹھیں گے، اور چہرے کی جلد بھی متاثر ہوگی اور دماغ کو بھی معطل کر دیں گے۔ داڑھی مرد کے مرد ہونے کی نشانی ہے، اور سر کی چوٹی عورت ہونے کی علامت ہے۔ آج مردوں نے داڑھی منڈوا کر لمبے لمبے بال سروں پر رکھ لیے،
یعنی انہوں نے یہ تسلیم کر دیا کہ وہ مردوں والے بھاری کام کرنے کے حال نہیں ہیں، لہٰذا وہ مردوں کی صف سے نکل کر عورتوں کے زمرے میں شامل ہونے لگے ہیں۔ ایسے مردوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، جب سروں پر لمبے بال رکھتے ہیں تو چہرے پر داڑھی سے جانے میں کیا عیب ہے؟ اور پھر چہرے پر داڑھی منڈانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی کیا کہتے ہیں پینیے ہیں نیچے، ان سے بال کیوں نہیں کاٹتے؟ یا اس جگہ سے بال کیوں نہیں کاٹتے، اس جگہ سے بال کیوں نہیں کاٹتے؟ کیونکہ ان یہاں سے کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ تو دوستو، جیسے یہاں سے کاٹنے کا حکم نہیں ہے، ایسے ہی وہاں سے بھی کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر مزید ایسے لوگوں پر ہنسی آتی ہے، گنجے لوگ تو اپنا گنجا پن پسند نہیں کرتے، مگر چہروں کو گنجا دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو داڑھی سے معروم کرتے ہیں، اور ذرا نہیں شرماتے کہ داڑھی منڈوانے والے ہر تیسرے چوتھے دن کے بعد حجام کے پاس جاتے ہیں اور وہ 5 روپے لے کر ان کی داڑھی چٹ کرے گا، وہ بھی حرام کام کرتا ہے۔ تفسیر روح البیان، تفسیر نور العرفان میں موجود ہے کہ جو داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی موننا مطلب منڈانا بھی گناہ ہے اور موننے والا بھی گناہ گار ہے، نائی، کیونکہ وہ بھی ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، حکم ہے کہ گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو، اور وہ مدد کرتا ہے۔ اور مزید دیکھیں کہ اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ داڑھی کے متعلق اب بھی ڈاکٹروں نے تسلیم کر لیا ہے کہ دراصل قدرت نے یہ ہمارے جبڑے اور دانتوں کی حفاظت کے لیے پیدا کر رکھی ہے۔ ہمارے جو جبڑے ہیں اندر اور دانتوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو ہے اس سنت کو پیدا کر رکھا ہے۔ یہ ایک مفید چیز ہے جس سے ہم جبڑے اور دانتوں کی اکثر تکالیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور مزید میں آپ کو پیش کروں، واشنگٹن کے مشہور ڈاکٹر اے میگلاٹڈ نے اپنی جدید تحقیقات کی بنا پر لکھا ہے کہ میں نے اس جانچ کے لیے 35 مضبوط اور تندرست آدمیوں پر تجربہ کیا ہے جن کی عمریں 15 سال سے 40 سال کے درمیان تھی۔ پہلے وہ داڑھی رکھتے تھے، بعد میں منڈوانی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے 14 آدمی صحیح سلامت رہے اور باقی سب آدمی دانتوں اور جبڑوں کی شکایت میں مبتلا ہو گئے۔ اور مزید دیکھیں، امریکی ڈاکٹر چارلس ہوم، اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر داڑھی کے نام سے لوگوں کو لرزہ کیوں چڑھتا ہے۔ لوگ جب اپنے سروں پر بال رکھتے ہیں تو پھر چہرے پر ان کے رکھنے میں کیا عیب ہے؟ کسی کے سر پر اگر کسی جگہ کے بال اڑ جائیں تو اسے گنجے کے اظہار سے شرم آتی ہے، لیکن یہ عجیب تماشا ہے کہ اپنے پورے چہرے کو خوشی سے گنجا کر لیتے ہیں اور اپنے کو داڑھی سے محروم کرتے ہیں، ذرا بھی نہیں شرماتے، جو کہ مرد ہونے کی سب سے واضح علامت داڑھی ہے۔ لمبی اور گھنی داڑھی گلے کو سردی کے اثرات سے بچائے رکھتی ہے، اور داڑھی والا انسان اپنی داڑھی کی ہمیشہ لاج رکھتا ہے۔ اس میں ایک آن ہوتی ہے جو مرد کی شان ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ داڑھی کا مسئلہ صرف شریعت کا نہیں، فطرت سلیمہ کا مسئلہ بھی ہے۔ اس میں بہت سی عقلیں اور بہت مسلطیں اور طبی فوائد بھی ہیں، لہٰذا اس کی خلاف ورزی جو ہے صرف شریعت سے منہ موڑنا نہیں بلکہ فطرت انسانی اور عقل انسانی سے بھی رشتہ توڑنے کے مترادف ہے۔ جی، اور دیکھیں مزید آپ کو کیا کیا اس کے نقصانات عرض کروں۔ آپ دیکھیں جو بندے داڑھی منڈاتے ہیں تو وہ ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ دیکھیں آپ گنتے جائیں کتنی بیماریاں ہیں داڑھی منڈانے والوں کے لیے، مثلا قلبی امراض میں پہلی کیا ہے؟ اتہام التامور او الشغاف، یعنی دائیں پسلیوں کے نیچے درد۔ جب آپ داڑھی منڈائیں گے نا، دائیں پسلیوں کے نیچے درد ہوگی۔ نمبر 2، خفقان القلب، یعنی قلبی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ نمبر 3، اختلاج القلب، یعنی قلبی خلجان پیدا ہو جائے گا۔ جی، اور نمبر 4، وجع القلب، قلبی درد، دل کے اوپر درد ہوگا۔ اور نمبر 5، دل جو ہے عدم توازن کا شکار ہو جائے گا۔ اور نمبر 6، چھٹی اعصابی بیماری، درد سر۔ جی، اور پھر الشقیقہ، یعنی آدھے سر کا درد۔ اور پھر اعصابی، الالم الاعصابی، اعصابی درد، پٹھوں کا درد، جی، داڑھی منڈانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور التہاب العصب، یعنی پٹھوں میں بھڑکاؤ جو ہے اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور لقوہ پن جو ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب بیماریاں گنتے جائیں۔ چہرے کے جلدی امراض، جی، جلدی تکلیف اس سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلودار اور سوزشدار پھنسیاں جو جگہ بدلتی رہتی ہیں وہ بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور فرقلس، یعنی
سنولے اور کالے داغ دھبے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ الجرب یعنی خارش کی بیماری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھائی نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ کیا بغلوں سے یا زیر ناف بال اتارنے سے یہ بیماریاں نہیں لگتی؟ بغلوں سے اور زیر ناف بال اتارنے سے بھی یہ بیماریاں لگنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بغل کے اندر محترم 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بغلی رگ، نمبر 2 بغلی شریان، نمبر 3 بغلی غدودیں۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ ایسی قوا عضلات ہوتے ہیں جو کہ حلق یعنی مونڈنے کے محتاج ہوتے ہیں، وگرنہ چونکہ بغل کی صورت چھپی ہوتی ہے تعفن اور بدبو پیدا ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے آخری حد 40 دن رکھی ہے کہ اس سے زائد نہ ہونے پائے کہ شریانیں اور بغلیں حدودیں اور رگیں خون اور خلیات کی گردش کو صحیح زاویے پر رکھ سکیں۔ اس طرح زیر ناف بال کے بارے میں ہے۔ اسی طرح جو شخص عورت کے بارے میں سوال کرے وہ تو داڑھی والی ہوتی نہیں، تو کیا اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں؟ تو بھائی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ داڑھی والی ہوتی نہیں عورت، جی نہ تو تیل اور نہ ہی ارادہ ناچے، یعنی نہ داڑھی ہے اور نہ ہی وہ منڈواتی ہے، تو یہ بیماریاں تو منڈوانے سے پیدا ہوتی ہیں، نہ کہ داڑھی کے ساتھ یہ لازم ملزوم ہے۔ تو لہٰذا اس پر اعتراض جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اور مزید دیکھیں یہ اگر نقصانات ہیں تو دوسری طرف سنت رسول کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ طب یونانی کے ماہرین تو بہت پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ داڑھی مرد کے لیے زینت اور گردن اور سینے کے لیے بڑی محافظ ہے۔ اب ایلوپیتھک کی آراب بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ داڑھی پر بار بار اس طرح چلانے سے آنکھوں کی رگوں پر اثر پڑتا ہے اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو بندہ بار بار کلین شیو کراتا ہے نا آنکھوں پر بڑا درد۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں نیچی داڑھی مضر صحت جراثیم کو اپنے اندر الجھا کر حلق اور سینے سے پہنچنے تک روکتی ہے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر 7 نسلوں تک مردوں میں داڑھی منڈانے کی عادت قائم رہی تو نعوذ باللہ 8ویں نسل بے داڑھی کی پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نسل میں مادہ منوی کم ہوتے ہوتے 8ویں نسل میں ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس برے عمل سے بچیں۔ اور نمبر 4 ڈاکٹر غمر داڑھی منڈانے کو چہرے کا گنج، فیشن کی غلامی اور زنانہ خصلت بتاتے ہیں۔ اس کے نزدیک استقلال، شجاعت، حوصلہ، ہمت، تمام مردانہ خصائل اور زینت کا مدار داڑھی پر ہے۔ وہ کھانسی، نزلہ وغیرہ اس امراض کا سبب داڑھی منڈانے کو قرار دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کھانسی اور نزلہ پہلے کم تھا اب زیادہ ہے کیونکہ اب لوگ داڑھی زیادہ منڈاتے ہیں۔ اور داڑھی مسروروں کے عوارض اور تکالیف سے محفوظ رکھتی ہے۔ داڑھی کی وجہ سے بار بار تیل وغیرہ لگایا جاتا ہے جس سے گالوں کی کھال تر و تازہ رہتی ہے۔ ہومیوپیتھک علاج کی مشہور کتاب خاندانی علاج صفحہ 513 پر مذکور ہے کہ داڑھی بڑھانے سے خناق جیسی خطرناک بیماریوں سے بچاؤ رہتا ہے۔ اور طبی اعتبار سے یہ چیز ثابت ہے کہ مرد کے منہ یعنی چہرے پر داڑھی کا اگنا مذکر اور اس کے جو ہے وہ ہارمون کا اثر ہوتا ہے، تو وہ امراض جو مرد کی رجولیت پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ صرف چہرے کے بال اتارنے سے گھراؤ کرتے ہیں۔ گویا یہ مرد کے لیے امراض کی وقایت کے سلسلے میں نسخہ کیمیا ہے۔ جب یہی بال جب عورت کے چہرے پر اتر آئیں تو ان کی انوثیت کے اضمخلال کا سبب بنتے ہیں، یا پھر اس میں رجالی امراض یا پھر مذکر بننے کے اثرات جو ہے وہ بارز ہوتے ہیں۔ اور سب سے واضح ان امراض میں الشرانیہ ہے، یعنی بعد ایسے مناطق پر کثرت سے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ نہ تو داڑھی کی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی مونچھوں کی، بلکہ جسم کے دوسرے حصوں پر جو مرض کے ساتھ ساتھ عامت الناس کے کبھی چیز بھی سمجھی جاتی ہے۔ اور ذہن میں رکھیں داڑھی کاٹنے سے چہرے اور منہ کے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، پھر انسان میں قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، اور داڑھی رکھنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وجہ پٹھان بھائیوں کی اولاد زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ داڑھی منڈانے کے اس برے عمل میں شریک نہیں ہوتے۔ واشنگٹن کے آخری بات، واشنگٹن کے مشہور ڈاکٹر اے میکلاٹڈ نے اپنی تحقیقات میں لکھا ہے کہ داڑھی والے کو بہت ہی کم پھیپھڑوں کی شکایت ہوتی ہے۔ نیز تجربے سے ثابت ہوا کہ داڑھی متواتر منڈوانے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے اور وہ قبل از وقت مر جاتا ہے۔ تو ذرا غور کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں میں کتنی برکات ہیں، کتنے فوائد و ثمرات ہیں، اور ان کو ذبح کرنے میں کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ
ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد احبنی اللہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، فرمایا جس وقت میری سنت مٹ رہی ہوگی کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ویسے عقل کا بھی تقاضا ہے، ہمیں شیر بننا چاہیے، شیر خوار بچہ نہیں بننا چاہیے۔ دودھ پینے والا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء کچے ہوتے ہیں، کوئی بال وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن جو شیر ہوتا ہے پھر ببل شیر، اس کے خوب بال ہوتے ہیں، اس لیے بھائی شیر ببل شیر بنو، تم جو ہے شیر خوار بچہ نہ بنو۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو یہ مبارک سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی منڈا جو ہے وہ اذان کے قابل نہیں رہتا، اقامت کے قابل نہیں رہتا، اس کی اذان اور اقامت مکروہ ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اس مبارک سنت کو زندہ کر کے، اور پھر داڑھی منڈا جو ہے مصلی کے اوپر چڑھنے کے قابل نہیں رہتا، لہٰذا ہمیں اس کبھی عمل سے سب کو توبہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے پکا تائب ہو جانا چاہیے۔ آج اگر کوئی سنت رسول کو ذبح کرتا ہے شادی کے لیے تو پھر ذہن میں رکھ لیں کل جلدی ہی نحوست اس عمل کی پڑے گی، پھر دونوں کا نقصان ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے داڑھی منڈانے کے نقصانات کو سامنے رکھ کر، سنت رسول کے فوائد کو سامنے رکھ کر ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے، قرآن و سنت کا پیغام ہمیں عام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔